السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے متفرق قواعد۔ متفرق یعنی مختلف قواعد۔ تو آج کے یہ جو مختلف قواعد ہیں ان میں سے صرف میں آپ کو دو قواعد جو ہیں، اظہار مطلق اور سکتہ، جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح سے ہم نے اظہار مطلق کرنا ہے، اور سکتہ کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور کن الفاظ کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، یہ سارے قوانین میں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قوانین بھی پڑھاؤں گا، اور یہ والی جو اس کی مثالیں ہیں، یہ والی مثالیں ہیں، یہ بھی آپ کو ہجے کر کے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے امید ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک میرے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا، تاکہ آپ کو یہ جو قوانین ہیں اظہار مطلق کا اور سکتہ کا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھانا ہے، ان کی پوری طرح سے سمجھ آ سکے اور آپ ان کو اچھی طرح سے سیکھ سکیں۔ تو آئیے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکیں۔ آئیے اظہار مطلق کے متعلق پڑھتے ہیں۔ اظہار مطلق کیا چیز ہے؟ ان چار کلمات، یہ یعنی چار کلمات، یہ 1 2 3 4، ان چار کلمات میں نون ساکن، نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ جب بھی نون کے اوپر جزم آ جائے تو وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون، حروف یرملون اب کون کون سے ہیں یہ ذرا دیکھیے۔ میں نے آپ کو اس لیے ایک ایک چیز کو میں بڑی تفصیل کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو نون ساکن کے متعلق بتایا، اس کے بعد حروف یرملون پڑھا رہا ہوں۔ حروف یرملون میں نے آپ کو پڑھایا تھا، یہ لفظ ہی ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ یا را میم لام واو نون، یہ یرملون، یہ 6 حروف تھے، اور ان حروف کے مجموعے کو ہم نے یاد کرنے کے لیے یرملون کہہ دیا تھا۔ یہ حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں۔ اب ادغام، میں نے ادغام جب آپ کو پڑھایا تھا تو اس میں نے پڑھایا تھا کہ نون تنوین اور نون ساکن، یہ میں نے پوری ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہاں پہ غنہ کرنا ہوتا ہے، لیکن صرف لام اور را جب یہ آ جائیں نون ساکن اور نون تنوین کے اوپر یا بعد، تو پھر ہم نے وہاں پہ غنہ نہیں کرنا، یعنی لام اور را میں غنہ نہیں کرنا، ورنہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ غنہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ قانون کیا ہے؟ یہاں پہ الٹ ہے کہ ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں، نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے کی وجہ سے، ایک کلمے میں ہی آنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ادغام۔ عام طور پہ تو ہم ادغام کرتے ہیں جب حروف یرملون کی بات آ جائے یا حروف یرملون آ جائیں، لیکن کہتا ہے یہاں پہ ہم نے، قانون یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق، اظہار مطلق یعنی پکا اظہار کرنا ہی کرنا ہے۔ ویسے عام طور پہ اظہار کیا چیز ہے؟ اظہار کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ نون تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو وہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، تو اس لیے حروف وہاں پہ ہم نے غنہ یعنی اظہار کر کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ تو لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے اظہار کرنا ہے، حالانکہ حروف یرملون آ رہے ہیں، حروف یرملون آنے کے باوجود بھی ہم نے یہاں پہ ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق کرنا ہے۔ اور وہ کس طرح سے کرنا ہے؟ تو آئیے ان چاروں الفاظ کو پڑھ کے بتاتے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پہ نون ساکن کے بعد یہ یا آ گیا، یرملون سے میں نے بتایا کہ یا آ گیا۔ میں نے 2 حرف آپ کو بتائے کہ لام اور را، یہ آ جائیں تو غنہ نہیں کرنا، یا آ جائے نون ساکن کے بعد تو ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے اگر اخفا۔ لیکن اس میں یہ والا جو اظہار مطلق کا قانون ہے، یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دن کر کے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے غنہ نہیں کرنا، اس لیے ہی تو اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں کہ ہم نے اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ تو آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ دال پیش نون دن، یا زبر الف یا، دن یا۔ اس کے بعد با پیش نون بن، یا زبر الف یا، بن یا۔ نون 2 پیش نن، بن یا نن۔ اس کے بعد صاد زیر نون سن، صاد زیر نون سن۔
واو زبر الف وا سن وا، صاد کو بھی آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور واو پہ آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں، سن وا یعنی سن وا نہیں پڑھنا آپ نے، سن پڑھنا ہے، سن وا نون دو پیش نون، سن وا نون، اس کے بعد قاف زیر نون قن، واو زبر الف وا قن وا نون دو پیش نون، قن وا نون۔ تو میں نے یہ آپ کو 4 حرف جو تھے، 4 جو حرف تھے، یہ میں نے آپ کو بڑی اچھی طرح سے چاروں الفاظ جو ہیں وہ بتا دیے ہیں کہ کب آپ نے اظہار مطلق کرنا ہے اور نون ساکنہ کیا ہے، حروف یرملون جب آ جائیں تو عام طور پہ ہم ادغام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ادغام نہیں بلکہ اظہار کرنا ہے، اور وہ اظہار مطلق کہلائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا قانون ہے وہ ہے سکتہ۔ سکتہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ میں آپ کو اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ صحیح طرح اس کو دیکھ بھی سکیں۔ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے بڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آپ نے آواز روکنی ہے، سانس نہیں توڑنا، لفظ پورا پڑھنا ہے، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی آواز کو روکنا ہے، سانس کو نہیں، آواز کو روکنا ہے، سانس روکنا ہے، سانس جو ہے وہ آپ کا چلتا رہے گا، یعنی سانس توڑنا نہیں ہے وہاں پہ۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، یعنی متحرک جو بھی آ جائے۔ متحرک کیا ہوتا ہے کہ جس میں حرکت ہو، جس میں ہم نے پچھلا جو متحرک لفظ ہوتا ہے یعنی جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو اور وہ آگے کسی کے ساتھ مل رہا ہو تو یہ متحرک اس کو، لیکن ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، متحرک کو ساکن کر کے پڑھنا ہے، ساکن یعنی سکون کے ساتھ رک کے پڑھنا ہے۔ تو آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں، اس کو پڑھیں گے، ویسے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ وقیل من راق، اب یہ دیکھیں میں نے تھوڑی دیر سکتہ کیا، اپنی آواز کو روکا، تو اسی کو ہی سکتہ کہتے ہیں۔ لکھا بھی ہوا ہے، یہ پارہ بھی ساتھ لکھا ہے اور لکھا بھی ہوا ہے سورۃ القیامہ کی یہ والے الفاظ آتے ہیں، یہ جو ہیں یہ کہاں پہ آتے ہیں، یہ لکھا پارہ بھی لکھا ہوا ہے اور سورت بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ واو زبر وا، قاف زیر یا قی، میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں، وقی، لام زبر لا، وقیل، میم زبر نون من، وقیل من، را زبر الف را، قاف 2 زیر قن، راقن، لیکن ملا کے کس طرح پڑھیں گے، وقیل من راق، قاف کا اپنے قلقلہ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد کاف زبر لام کل، لام زبر الف لا، کلا، با زبر لام بل، کلا بل، را زبر الف را، نون زبر نا، رانا۔ اب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو سکتہ کر کے آواز کو روک کے پڑھیں گے، کس طرح سے، آئیے پڑھتے ہیں، کلا بل رانا، یعنی آپ نے سانس جو ہے وہ نہیں توڑنا۔ بس جو مین اس میں ہنٹ ہے، جو مین بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو پڑھنا ہے تو آپ نے سانس نہیں توڑنا، کلا بل رانا۔ اس کے بعد اس کو پڑھتے ہیں میم، اب دیکھیں یہ میم ساکن آ گئی اور یہاں پہ میم نون ساکن آ گیا، نون کے اوپر جزم آ گئی، لیکن یہ جو میم ہے اس کے اوپر شد ہے، اس لیے یہ میم اس میم کے ساتھ ملے گا۔ میم زیر میم میم، میم زبر را مر، میم مر، قاف زبر قا، دال زیر دی، قادی، میم مر قادی، نون زبر الف نا، میم مر قادی نا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال زبر الف ذا، ہا ذا۔ اب اس کو ملا کے پڑھنا ہے سکتہ کر کے، تو کس طرح سے پڑھیں گے، میم مرقدنا، میم مرقدنا ہذا، اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں، عین زیر عی، واو زبر وا، عیوا، جیم 2 زبر الف جن، عیوا جن۔ اب یہ تھا جو میں نے بتایا تھا آخر میں کہ 2 زبر آ جائیں تو اس کو ہم نے الف سے بدل کر پڑھنا ہوتا ہے، یعنی عیوا جا، یہاں پہ آیت کا بھی وقف ہے تو اس کو ہم نے عیوا جا نہیں پڑھنا، عیوا جن۔ اس کے بعد آگے اس کے قاف زبر یا، قی یا زیر ہی، قی، میم 2 زبر الف من، قیمن، یہاں پہ ہم نے قیما پڑھنا ہے چونکہ ہم رک رہے ہیں یہاں پہ۔ تو آئیے سکتہ جب ہم نے کرنا ہے تو پھر کس طرح سے پڑھنا ہے، حالانکہ یہاں پہ یہ جو علامت آ رہی ہے یہ وقف کی علامت بھی ہے،
تو اس کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ عام طور پہ اگر وقف ہو تو ہم عوجا پڑھتے ہیں، لیکن اس کو وقف کریں گے لیکن اس پہ نہیں کریں گے، تو اس کو کس طرح سے آئیے پڑھتے ہیں۔ عوجن قیما، عوجن قیما،